شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں جو کہ ہے غصے کے بارے میں، غصے کو روکنے کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بتا دی ہے کہ غصہ جو ہے اس کو روکنے کے کتنے فوائد ہیں، اور اپنی جو زبان ہے اس کو محفوظ رکھنے کے بھی کتنے فوائد ہیں۔ دوستو، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اور بلا وجہ جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں اور اول فول اس میں بول دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ جو ہے ہماری پردہ پوشی فرمائے گا جو بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے گا۔ تو دوستو، اپنے غصے کو روکنے کے بارے میں بھی اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک نے بتا دیا ہے کہ جو بندہ اپنے غصے کو روکے گا، تھام کے رکھے گا، صبر کرے گا، درگزر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے قیامت والے دن اس سے روک دے گا۔ تو سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے دوستو۔ انسان کو غصہ تو آتا ہے لیکن اگر وہ برداشت ہے اس میں تو وہ سبحان اللہ، اگر وہ اس کو روک لے گا تو وہ بہت ہی صبر والا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے قریب عذاب کو نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جو بندہ یعنی کہ توبہ اللہ سے مانگے گا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور درگزر کرنے والے بہت بڑے مہربان ہیں۔ تو دوستو، اکثر لوگ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بہت بڑے بڑے غلط کام ہو جاتے ہیں، منہ میں سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کہ بری بات ہے۔ تو دوستو، اس حدیث مبارکہ سننے کے بعد انشاءاللہ امید ہے آپ سب لوگوں کو بہت علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اور دوستو، ہر ویڈیو میں میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نماز جو ہے وہ 5 وقت ادا کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی ٹائم بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں، تب ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اور کس منہ سے ہم روز قیامت والے دن اللہ کو حساب کتاب دیں گے جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ اکثر دوست ایسے ہیں مسلمان ہمارے بھائی بہن جو نماز بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کے بارے میں سوچیں، عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔